حفیظ پاشا صاحب سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ اے ڈی بی کی جو اس وقت یہ رپورٹ ہے کتنی تشویشناک ہے کہ یہ ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے 2030 یا 40 میں اس میں کافی اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے ریسورسز تو کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں مختلف مسائل ہیں اس کا یہ ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا کراچی، لاہور خاص طور پہ، سب سے بڑا مسئلہ جو بن چکا ہے وہاں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ کراچی جو پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا پرائمیٹ سٹی ہے، اس شہر میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف تو یہ شہر کے جو معاشی پوزیشن ہے اس کے تحت وہ شہر ہمارے ملک کے تقریباً 60% جو ٹیکس کی آمدنی ہے وہ کراچی سے حاصل کی جاتی ہے، اور کراچی کو واپس میں کتنا ملتا ہے؟ نہ ملنے کے برابر ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ہمارے نظام میں انڈیپینڈنس کے بعد سے ایک بہت اہم ٹیکس تھا اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس. یہ ایسا ٹیکس ہے جو لوکلی شیئر کیا جاتا ہے اور اس سے جو میونسپل حکومتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے راستے ہوتے ہیں، سلم کلیئرنس امپرومنٹ ہوتا ہے، پانی کی سپلائی وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. اور یہ ایسا رہا ہے کراچی میں پچھلے 70 سال سے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے پراپرٹی ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. ہمارے ملک کے جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اور آپ نے دبے دبے انداز میں جو پاش ایریاز کا ذکر کیا ہے وہ ایسے ایریاز ہیں جن سے جہاں پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کو جاتا ہے، میونسپل حکومتوں کو نہیں جاتا ہے. صحیح. حالانکہ راستے، پانی سپلائی وغیرہ سب میٹروپولیٹن گورنمنٹس کر رہی ہیں. تو لہٰذا ایز آلویز پرابلم وہی ہے، ریونیوز کلیکشن کا، ریونیوز کے شیئرنگ کا، ریونیوز کے استعمال کا. اور اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ شہروں میں، بڑے شہروں میں، پشاور کا اگزامپل دیکھ لیجئے، پشاور کی آبادی میں پچھلے 7 سال میں کمی آئی ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے، کمی آئی ہے، لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے گاؤں. تو اس حد تک ایسا ہونا یہ بہت ہی افسوسناک بات. صحیح. تو سر ایک تو یہ اپنی جگہ ایک تشویش کا مقام ہے، ظاہر ہے کہ ماضی میں حکومتوں نے کوئی پالیسی نہیں ایسی اختیار کی، ہمیشہ ہماری حکومت کی توجہ رہتی ہے کسی طرح IMF کا پروگرام مل جائے. اب یہ جو پروگرام اس وقت ملا ہے یہ ایک بریدنگ اسپیس تو ہے، لیکن جو اس میں شرائط ہیں، ٹیکس ریفارمز کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، ٹیکس ریفارم حکومت بھی کرنا چاہتی ہے لیکن عملی طور پر کچھ کر نہیں پاتی ہے. اب یہ کتنے امکانات ہیں کہ 36 ماہ میں ہماری جو معیشت کی رائے اس کا بھی تعین ہو جائے گا، ہم درست سمت پر بھی چل پڑیں گے، اکنامک انڈیکیٹر ہمیں پازیٹیو تو ابھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کتنے لانگ ٹرم ہے یہ پازیٹیوٹی؟ دیکھیں پازیٹیو کی جو آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ایک چیز میں یقیناً پازیٹیو ہے، اور وہ ہے کہ افراط زر کی رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہے نمایاں طور پر. مگر آپ یہ دیکھیے شرح نمو پاکستان کا اٹک گیا ہے، 2.5 سے 3% سے نہیں بڑھ رہا ہے. اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا ختم کر دیا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ ہمارا صنعتی شعبہ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ جو پچھلے سال ہوا وہ پچھلے 25 سال یعنی کہ اس سے بھی کم رہا ہے. 1999-2000 میں جو انویسٹمنٹ انڈسٹری میں ہوئی تھی وہ 2023-24 سے زیادہ تھی. اب لوگ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں؟ جو بھی تھوڑا بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں امیر طبقہ سے. حالانکہ ہمارے لاس کے تحت 6 ٹیکسز ہیں ٹیکسز پراپرٹی پر، کلیکشن 0.2% GDP کا. شرم آنی چاہیے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ شہروں کا جو برا حشر ہو رہا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں کراچی تو از ان اسٹیٹ آف کولیپس، ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز ون آف دا
most difficult to live cities in the world, among the bottom 20 cities in the world. لیکن حفیظ صاحب اب تو یہ اقدامات حکومت کو کرنے ہی پڑیں گے نا، چونکہ آئی ایم ایف بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکٹرز آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو آپ لے کر آئیں. جب آئی ایم ایف کی یہ شرط سامنے آ گئی ہے، وہ ایس او ایز پر جو اس وقت پورا ایک بوجھ کی صورت میں پاکستان کی اکانومی پر وہ خسارے کی صورت میں موجود ہیں، آہستہ آہستہ پرائیویٹائزیشن بھی اب شروع ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کے پریشر پر وہ شروع ہو رہی ہے، تو یہ اب ایک درست سمت کا تعین ہو چکا ہے. پیس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے یا ابھی بھی ہمیں سمت ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آن پیپر تو بہت سے ایسے ریفارمز کا ذکر ہے جو مناسب ہیں، اصل ایشو ہوتا ہے ان کا امپلیمنٹیشن، اور اس میں سیاسی اور خاص طور پہ ہمارے ملک کے جو اشرفیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، ان کا جو کنٹرول ہے آپ کے نظام پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دے دیا ہے کہ زرعی شعبے پر ہم ٹیکس لگائیں گے، مناسب قسم کا ایگریکلچرل انکم ٹیکس. آپ مجھے بتائیے کہ پروونشل گورنمنٹ کی اتنی ان میں طاقت ہوگی کہ کسی بڑے زمیندار سے جا کے کہیں کہ بھائی پورے ٹیکس دو؟ یہ ٹیکس کا نظام میں نے ہی لایا تھا 1997 میں جب میں حکومت میں تھا، ایگریکلچرل انکم ٹیکس پنجاب میں خاص طور پہ. آج پوزیشن یہ ہے کہ پورے پروونس سے صرف 2 ارب کلیکشن ہوتی ہے، جبکہ ان کی آمدنی جو ہے وہ 8 سے 9 ہزار ارب کے لگ بھگ ہے. یہ ہے آپ کا نظام. تو حفیظ صاحب جس طرح فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ ٹیکس تو لا تو لے آئیں گے مگر کلیکشن نہیں کر پائیں گے. وہ جنوری میں جب یہ قانون سازی ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی یہ اتنا ہی مشکل رہے گا جتنا قانون سازی سے پہلے، یا اس کے بعد اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم از کم وہ ایک عملی طور پر ممکن ہو سکے گی وہ چیز؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اب آپ دیکھیے ہم نے تبدیلی کی اور ریٹیلرز کو ایک بڑے اچھے نظام کے تحت، جیسے کہتے ہیں نا تاجر دوست پروگرام کے تحت ٹیکس کرنے کی کوشش کی. 50 ارب کا ٹارگٹ رکھا، کھینچ کھانچ کے 1 ارب بھی نہیں آیا ہے ابھی تک. کچھ 550 لوگوں نے اس میں ٹیکس بھرا ہے. رجسٹر تو 80,000 ہو گئے لیکن 550 لوگوں نے ٹیکس بھرا ہے. اب آپ سوچئے اسی طرح سے آپ کا نظام ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں بھی یہی ہوگا. امپلیمنٹیشن کیپیسٹی اور پولیٹیکل کمٹمنٹ، ٹیکنگ آن دی ایلیٹ، یہ سب ایسے حالات ہیں. آئی ایم ایف جو ہے ہوا میں جو چاہے کہہ دیتا ہے، کتابی باتیں کرتا ہے، مگر اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن ہے اور اس میں بہت ہی دقتیں ہونے کا خطرہ موجود ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ پروگرام خدا نخواستہ پہلا ریویو جو ہے وہ مارچ میں ہے، اور مارچ تک آپ کے ریونیوز میں خدا نخواستہ 800 سے 1000 ارب کا شارٹ فال ہو چکا ہوگا. تو کیا آپ منی بجٹ لائیں گے؟ یہ تو میکسی بجٹ ہو جائے گا، میکسی بجٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.